السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر یوٹیوب ویڈیو. تو لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے آپ کو تھوڑا سا شیئر کیا تھا آپ لوگوں سے جو ہے مارکیٹ ٹرینڈز کے حوالے سے. مارکیٹ میں کتنے ٹرینڈز ہوتے ہیں, کون کون سے ہوتے ہیں اور کیسے کیسے ورک کرتے ہیں. تو وہ امید ہے کافی لوگوں کے جو ہیں کوسچنز وغیرہ وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے اس سے. تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد تو بیسیکلی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا کینڈلز کے بارے میں بتایا جائے, لیکن اس سے پہلے کچھ لوگوں کے کوسچنس تھے کہ ہمیں کنٹینیوس جو ہے لوس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے. تو یار جب بھی آپ لوگ ٹریڈنگ سٹارٹ کریں تو آپ اپنا اکاؤنٹ بیلنس اور لوڈ سائز لازمی دونوں چیزیں کنٹرول میں رکھیں. ایک تو آپ کے پاس ہمیشہ بیک اپ پلان سے مراد اگر آپ کے پاس $100 کی انویسٹمنٹ ہے نا, آپ نے $50 انویسٹ کرنے ہیں, 50 اپنے پاس رکھنے ہیں. ان کیس کوئی بھی کل کو کوئی ایشو بن جاتا ہے, کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے, آپ کے پاس بیک اپ پلان ہو, آپ کو کسی سے مانگنے نہ پڑے. ٹھیک ہے, تو اگزامپل دے رہا ہوں. آج کل تو $100 تو کوئی بڑی بات نہیں, ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے بیک اپ پلان لازمی ہو آپ لوگوں کے پاس. اس کے علاوہ ٹھیک ہے, کچھ لوگ پھر بھی کہہ رہے تھے ہمیں لاس ہو جاتا ہے. تو یار اگر آپ کا $50 کا اکاؤنٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ اس پہ 5 سینٹ کی ایک ٹریڈ اوپن کر دیتے ہیں, تو وہ مارکیٹ کی میکسیمم 100 پپس کی موو ہے. اور گولڈ کی مارکیٹ ڈیلی بیسس پہ 2000 پپس جو ہے وہ موومنٹ دے جاتی ہے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں. تو یہ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں, اور ان باتوں سے آپ لوگوں سیکھیں کہ اگر آپ کے پاس $50 کا اکاؤنٹ ہے تو آپ کی لوڈ سائز جو ہے 0.01 سینٹ ہو. اس سے زیادہ بڑی لوڈ سائز آپ کو نقصان دے گی. اگر ان کیس آپ کا 2-4 دن تکا لگ گیا, ٹھیک ہے, $5 کی ٹی پی ہٹ ہو گئی, تو آپ لوگ بہت خوش ہوں گے. لیکن جب وہی ٹی پی ایک دن نہ ہٹ ہوئی, آپ کی ٹریڈ پھنس گئی, تو وہ جو 4 دن آپ کا تکا لگا ہوگا وہ ایک سائڈ پہ نکل کے باہر آ جائے گا. پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں, ٹھیک ہے, پراپر پلاننگ کے ساتھ ٹریڈنگ کریں. اور مارکیٹ جو ہوتی ہے نا, یہ 24/7 جو ہوتا ہے چارٹ پیٹرن جو ہے کنٹینیوس موومنٹ میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے 24/7 ہی ٹریڈنگ کرنی. آپ اپنے مائنڈ سیٹ رکھیں, ایک پراپر پلان رکھیں. اگر آپ کے $100 کی انویسٹمنٹ ہے, آپ کو ڈیلی بیسس کا ٹارگیٹ رکھنا چاہیے $2 to $5 صرف. اب زیادہ رسک لیں نا, رسک اگر جتنا آپ رسک لیں گے اتنا آپ کا جو کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ سیو نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, تو مینس کہ $50 کا اکاؤنٹ ہے, 1 سینٹ کی ایک ٹریڈ آپ کی ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ میکسیمم اس کا ایس ایل ہٹ ہوا تو $3 کا ہٹ ہو جائے گا, ٹی پی ہٹ ہوئی تو $6-7 کی ہو جائے گی. تو ایک اگر ٹریڈ میں آپ کا ایس ایل بھی ہٹ ہوتا ہے تو نیکسٹ ٹریڈ میں سے آپ وہ ریکور کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ 10 سینٹ کی یا 5 سینٹ کی ٹریڈ لے لیں گے $50 کے اکاؤنٹ پہ, تو وہ تو آپ کا اکاؤنٹ ہی واش کر دے گی. ٹھیک ہے, وہ تو آپ کا ٹوٹل لاس ہو جائے گا. پھر نیکسٹ آپ کا جو ہے آپ کو ٹریڈ لگانے کے لیے اگر آپ کو اچھی موومنٹ مل بھی رہی ہو, آپ نے انالائسس کیا, آپ کو اچھی موومنٹ مل رہی ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں بیلنس ہی نہیں, آپ ٹریڈ کہاں سے کریں گے؟ آپ کے ڈپوزٹ کرتے کرتے جو ہے مارکیٹ موو دے گی, پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں ٹریڈنگ میں. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں, ٹھیک ہے. ہمیشہ جو ہے ایک بیک اپ پلان لازمی رکھیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک غلطی کو بار بار نہ کریں, ٹھیک ہے. کوشش کریں اپنی غلطیوں سے سیکھیں. باقی جتنا آپ سیکھیں گے, ٹھیک ہے, وائڈ رینج میں نالج ہے اس مارکیٹ میں, اتنا یہ مارکیٹ آپ لوگوں کو دے گی. ٹھیک ہے, اس میں سب سے مین چیز ہے آپ کا صبر ویلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ صبر والے نہیں ہیں تو آپ ٹریڈنگ نہ کریں, پھر وہ آپ کو لاس ہی دے گی, وہ پروفٹ نہیں دے گی. کیونکہ آپ آئے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ٹریڈ لگایا, آپ کہتے ہیں 2 منٹ میں ٹی پی ہٹ ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ مارکیٹ 20-40 پپس اپ ڈاؤن رانگ وے میں بھی دے جاتی ہے. آپ نے بائی کی ٹریڈ لگائی, مارکیٹ سیل میں موو دے گی, پھر آپ کیا کریں؟ پھر آپ کو ویٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک اور بائی کی لگا دی کہ ابھی یہ بھی ریکور ہو جائے تو وہ بھی آ جائے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے ریئر کیسز میں ہوتا ہے, ہر کیس میں ایسے نہیں ہوتا. اگر مارکیٹ رزسٹنس کو بریک کر رہی ہے اور آپ نے وہاں پہ آ کے جی بائی کی ٹریڈ لگا دی, تو مارکیٹ نے وہ تو ٹیسٹ کیا تھا ریزسٹنس کو, پھر وہاں سے مارکیٹ سیل میں آ گئی, پھر آپ کیا کریں؟ تو ان سب چیزوں کو سوچ کے اپنے مائنڈ میں, ٹھیک ہے, پھر ٹریڈنگ سٹارٹ کریں. اور ایزی ہے, کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. ایک بار تھوڑا سا ایفرٹ لگتی ہے اسٹارٹنگ میں, تھوڑا سا سیکھنا مشکل ہوتا ہے, پھر جب آپ سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ کا پروفٹ آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. باقی آج کل میکسیمم جو آن لائن ورکس ہیں وہ اسکیمز ہی ہیں, ٹھیک ہے. اس وجہ سے کافی جو ہے ہمارے پاکستان کے لوگ جن کا اس میں تھوڑا انٹرسٹ نہیں ہے کہ یار آن لائن ورک ہے تو اسکیم ہے, تو ایسا کوئی سین نہیں ہے. ڈپوزٹ ودرولز سب ملتے ہیں, پر آپ کی محنت لگتی ہے, آپ کا ٹائم لگتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس حساب سے کریں, ٹھیک ہے, ٹریڈنگ. تو آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا کینڈلز کے بارے میں بتاؤں گا. تو اسی حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کینڈلز میں جو بائی کی انٹری اور سیل کی انٹری وہ کیسے لی جاتی ہے. اور یہ لازمی نہیں کہ اگر میں نے آپ کو یہ بتا دیا تو ایسے ہی لی جائے گی, یا کسی نے آپ کو کوئی انڈیکیٹر بتا دیا تو آپ نے اس انڈیکیٹر کو دیکھ کے بائی سیل کرنا, ایسا نہیں ہوتا. مارکیٹ
میکسیمم ایسے موو دے گی، لیکن مارکیٹ بعض اوقات اپنا جو نیوز کے حساب سے ویسے موو دے سکتی ہے. تو آئیں چلتے ہیں. تو یہ یہاں سے مارکیٹ گری، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے. یہاں پہ آگے اس نے یہ ہیمر بنایا، اس کے بعد اس نے بائی کی کینڈل ایک دی، ٹھیک ہے. تو اس کینڈل سے بھی ہم بائی کی انٹری لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں سے مارکیٹ ری ٹیسٹ کے لیے پھر ایک کینڈل ایسا بنا سکتی ہے، وہ پھر اس کا ری ٹیسٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے ری ٹیسٹ کنفرم ہو جائے گا، اس کو بریک آؤٹ نہیں کرے گی، تو وہاں سے ہم بائی کی انٹری لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی ہم یہاں سے بائی کی انٹری لیں گے، اگر ری ٹیسٹ کنفرم ہوا اور مارکیٹ نے بریک نہیں کیا، تو مارکیٹ اپ ورڈ موو دے گی، ٹھیک ہے. بیک نہیں جائے گی، اس سے نیچے نہیں آئے گی. تو اسی طرح سیم سیل کی انٹری بھی اسی طرح کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل مارکیٹ یہاں سے اوپر گئی، یہ اس پوائنٹ سے، ٹھیک ہے، 20 لگا لو یہ گولڈ کا، ٹھیک ہے. یہاں سے اوپر گئی، ٹھیک ہے، اتنا مارکیٹ اوپر چلے گی. یہاں پہ آ کے مارکیٹ نے ایک کینڈل ایسے بنا دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد مارکیٹ کا نیکسٹ کینڈل کچھ ایسے ڈرا ہوا، اور اس کے بعد مارکیٹ پھر یہاں تک آئی، ٹھیک ہے. اور یہاں سے یہ اس کی ری ٹیسٹنگ کینڈل ہوگی، ٹھیک ہے. یہاں سے اس نے ری ٹیسٹ کر لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مارکیٹ ہے، اگر اس کو بریک آؤٹ کرتی ہے، اس پوائنٹ کو، یہ اس کو ایز اے ریزسٹنس بھی پھر مارکیٹ جو ہے وہ ٹریٹ کرنے لگ جاتی ہے. اور اگر یہاں سے چارٹ پیٹرن کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ ری ٹیسٹنگ کینڈل بھی بن گئی ہے، تو یہاں سے پھر ہم سیل کی انٹری لے سکتے ہیں. یہاں سے مارکیٹ نیچے جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہاں سے بائی نہیں جائے گی. تو اس حساب سے سمپل سی ہے، اتنی خاص مشکل نہیں. تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، محنت لگے گی، تو اس کے بعد آپ لوگ سیکھ جائیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے ڈوجی کینڈلز کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈوجی کے بارے میں. اور اس کے علاوہ ری ٹیسٹنگ کینڈل کیسے کنفرم کی جاتی ہے کہ ری ٹیسٹ کر رہی ہے مارکیٹ، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ تھوڑا سا ہمیں دوبارہ جو ہے مارکیٹ میں کتنے سیشنز ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے. مارکیٹ میں کتنے سیشنز ہوتے ہیں، اور کب کب جو ہے وہ اوپن ہوتے ہیں اور کب کلوز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تھوڑا انشاءاللہ ضرور گائیڈ کر دیں گے. اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو.